ہاں تو سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش، الہ آباد سے۔ آج ہم آئے ہیں اپنے تیسرے پارٹ میں بہشتی زیور کا آپریشن، یعنی کہ بہشتی زیور کا علمی رد۔ تو یہ جو علمی رد ہے، اس میں ہمیں کسی کو نہ تو بے عزت کرنا ہے نہ ذلیل کرنا ہے۔ ہمارا مقصد خالی یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ہے، وہ عوام تک پہنچ جائے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، وہ اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو آئیے آج انشاءاللہ ہمارے تیسرے پارٹ میں دیکھتے ہیں بہشتی زیور کا ایک اور نایاب مسئلہ۔ آئیے آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ بہشتی زیور ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اس کا تیسرا حصہ، اور اس کا جو صفحہ ہے وہ ہے 156، اور یہ ہے بہشتی زیور۔ اس میں جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کا نام ہے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یا کفارہ لازم آتا ہے، ان کا بیان۔ اب جو اس کا مسئلہ نمبر 1 ہے، الحمدللہ اس کا جو رد ہے آپ نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہشتی زیور کا جو آپریشن ہے اس کے پارٹ نمبر 2 میں آج ہم آتے ہیں انشاءاللہ اس کے پارٹ نمبر 3 میں، جو یہ باب ہے، چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا جو مسئلہ نمبر 2 ہے، آئیے اس کو پڑھیے۔ کتنا یہ کیسا جاہلانہ یہ مسئلہ ہے، اللہ رحم کرے۔ اور لوگ کہتے ہیں حکیم الامت۔ آئیے تو یہ ہے بہشتی زیور، اس کا مسئلہ نمبر 2۔ ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اتنا طاقت والا ہے کہ روزوں سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی بے طاقت ہو کہ روزے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے بھائی ہیں؟ یہ ہے بہشتی زیور، اور اس کے رائٹر ہیں، لیکھک ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اب اس کو غور سے پڑھیے۔ مسئلہ نمبر 2، ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو وہ اگر اتنا طاقت والا ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر کوئی بے طاقت ہو کہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ اس کو یاد نہ دلائیں بلکہ کھانے دیں۔ یہ دیکھیے، یہ دی جا رہی ہے سیکھ۔ ارے بھیا، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر بھائی جو امام ہے، جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آج جو امام ہے وہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا، چلو آیتیں ہیں، غلط پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا۔ ہم خالی جو جوان جو امام ہوگا، ہم اس کو یاد دلائیں گے، اس کو لقمہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بیچارہ بوڑھا ہو گیا امام، ہو سکتا ہے یادداشت اس کی کمزور ہو گئی ہو، تو اگر وہ غلط سلط کچھ آیتیں پڑھ رہا ہو تو یاد اس کو ہم نہیں دلائیں گے، اور اس کو ایسے ہی میرے بھائی نماز پڑھانے دیں گے۔ تو یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ یہ شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم کسی کی جو کمزوری ہے اس کو دیکھ کے اپنا الٹا سیدھا کام کرنا اسٹارٹ کر دیں۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب غلطی ہو اس کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں۔ اگر کوئی چیز اگر وہ بھول رہا ہے تو اس کو یاد کرائیں۔ یہ ہمارے اوپر میرے بھائی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا دیالو انسان تھے۔ دیکھیں یہ کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مانیے کسی نے بھائی وہ اپنا روزہ رکھا اور روزے میں بھول کے بھائی وہ کچھ کھانے پینے لگا،
تو اگر وہ جوان ہے یا طاقت والا ہے اور روزے سے اس کو زیادہ میرے بھائی پریشانی اگر نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹوک دیں گے، اے بھیا یہ کیوں کھانا کھا رہے ہو، روزے سے ہو نا۔ لیکن اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، بے طاقت ہے، تو اس کو ہو سکتا ہے روزے سے بھائی تکلیف ہو، تو اس کو ہم کھانے دیں گے، اس کو یاد ہی نہیں دلائیں گے۔ واہ، گویا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ امام صاحب جو مسجد کے ہیں بوڑھے ہو گئے، اب وہ میرے بھائی سورہ فاتحہ کو میرے بھائی کچھ اور پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کو کچھ اور پڑھ رہے ہیں، آگے پیچھے کرے دے رہے ہیں، الٹا سیدھا پڑھے دے رہے ہیں۔ ہم لقمہ ان کو نہیں دیں گے، نہ ان کو یاد دلائیں گے، کیوں؟ ارے بوڑھے ہو گئے، پڑھنے دو۔ اللہ اکبر۔ اصلاح کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ہمارے کسی بھائی سے کوئی چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ اب میں ان کو میرے بھائی ایک دیتا ہوں منطق والا جواب، کیونکہ یہ لوگ بیچارے منطق والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کا جو یہ مسئلہ ہے نا، یہ ہے منطق قیاس والا، کیونکہ ایسا کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہمیں پیش کر دے جس میں اللہ کے نبی کے سامنے کوئی شخص وہ روزے کی وہ حالت میں ہو، لیکن وہ کمزور ہو اور وہ بھول سے کچھ کھا پی رہا ہو، اور اللہ کے نبی نے لوگوں سے روک دیا ہو کہ اس کو کھانے پینے دو، اس کو نہ یاد دلاؤ کہ اس کا روزہ ہے، یہ بیچارہ کمزور ہے۔ ایسی کوئی ایک حدیث ہو تو ہمیں پیش کر دیں ہمارے دیوبندی بھائی، تو انشاءاللہ ہم مان لیں گے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ جو مسئلہ نمبر 2 ہے وہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کا دیتا ہوں منطق والا جواب۔ مان لیجئے کہ کوئی انسان بوڑھا ہے، کمزور ہے اور بیچارہ بھوکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیچارہ بھوکا ہے، اب وہ میرے بھائی ایسی چیز کھا رہا ہے جو بالکل حلال نہیں ہے، تو کیا ہم کہتے ہیں کہ یار کھا لینے دو، گدھے کا گوشت ہے تو کیا ہوا، کتے کا گوشت ہے تو کیا ہوا، سور کا گوشت ہے تو کیا ہوا، یا صبح سے کھانا نہیں کھایا، کھانے دو اس کو، نہ ٹوکو۔ نہیں، بلکہ ہم اس کو روکیں گے، نہیں اس کو مت کھاؤ، یہ تو کتے کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، گدھے کا گوشت ہے، مت کھاؤ اس کو، ارے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، مت کھاؤ، یہ کریں گے نا۔ تو روزہ میرے بھائی اگر کوئی روزے دار ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر وہ بھول چوک سے کھا لیتا ہے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا، وہ اس کے نصیب میں تھا، رزق میں تھا، اس نے کھا لیا، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو۔ لیکن جیسے ہم کسی کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے روزے کی حالت میں، تو اس کو ٹوکیں گے نا کہ بھیا روزے سے ہونا، اچھا بھائی بھول ہو گئی، چلو ہٹاؤ، تو ٹوکنا ہمارا فرض ہے۔ غلطیوں پہ، بھول چوک پہ اصلاح کرنا یہ اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرے، یہ جو مسئلہ آپ نے جو اتارا ہے یہ آپ کی اپنی عقل کا پیمانہ ہے کہ طاقت والا ہو اور روزے سے زیادہ تکلیف نہ ہو، اور اگر وہ بھول چوک سے کچھ کھا رہا ہو تو اس کو ٹوک دو، اس کو یاد دلا دو، اور یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی بے طاقت ہو، کمزور ہو، بوڑھا ہو اور وہ بھول چوک سے کچھ کھا رہا ہو تو اس کو یاد ہم نہ دلائیں، کھانے دیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ شریعت ہم بالکل نہیں بدل سکتے، یہ واجب ہے کہ اگر کسی سے بھول چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم اگر اس کی اصلاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بوڑھا بھی ہے، اس مسئلے پہ کوئی عمل نہ کرے۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی میرے بھائی بوڑھے ہیں اور اگر واقعی روزہ بھائی وہ مان لیجئے رکھتے ہیں اور بھول چوک سے انہوں نے میرے بھائی کھا لیا، تو جتنا کھا لیا وہ تو کھا لیا، لیکن اب جیسے آپ ان کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے فوراً ٹوک دیں گے کہ ارے ابا جان، ارے نانا جان، ارے دادا جان، ارے ماموں جان، آپ تو روزے سے تھے، آپ نہ کھانا کھائیے، نہ پانی پیجیے، ان کو یاد دلانا بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ارے ہمارے دادا تو بہت بوڑھے ہیں، روزہ رکھے ہوئے، چلو بھول گئے، لو کھا پی لینے دو ان کو ہپک کے، بعد میں ان کو بھیا جا کے بتا دیں گے کہ آپ کا تو روزہ تھا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، 420 بالکل نہیں چلے گی دین میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بھلا دیا اور اس نے بھول سے کچھ کھا پی لیا، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن آپ وہاں پہ موجود ہو اور ایک آدمی میرے بھائی کچھ
بھائی وہ کھا پی رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یار اس نے تو روزہ رکھا تھا، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو ٹوکیں گے کہ ارے بھائی آپ کا تو روزہ تھا نا، اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ نہیں، آخرت میں وہ ہم سے پوچھے گا کہ اے اللہ میں اس کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، اس نے یاد نہیں دلایا کہ میرا روزہ تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب؟ اور جو تمام ہمارے دیوبندی بھائی ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ تو اس طریقے کے مسئلے مسائل پہ کوئی بھی عمل نہ کرے، اتنا ہی سمجھانا تھا۔ تو یہ ہے بہشتی زیور، اور رائٹر ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اور جو لوگ ان کے اندھے مقلد ہیں اور ان کے ہر مسئلے کو، قیاسی مسئلے کو بھی مان لیتے ہیں، ان سے یہ کہنا ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، قرآن حدیث، اس کو تھام لیجئے۔ بہشتی زیور میں جو مسئلے مسائل اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہے، آپ بے شک اس پہ عمل کیجئے، جو ٹکراتے ہیں، خلاف ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔